جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا، داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ہمارے خصوصی شو پرائم ٹائم میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ ناظرین، یو پی سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین نے اپنے مدرسے کے طلباء کے ذریعے چندریان کی کامیابی کے لیے خصوصی نماز صلاۃ الچندریان کی ادائیگی کروائی تھی، جس کے بعد دعا بھی ہوئی۔ حالانکہ اس میں اختلاف ہے کہ مولانا نماز پڑھائی تھی یا صرف دعا کروائی تھی۔ عبادت کے معاملے کو لے کر ہمیشہ ہی مسلمانوں میں اختلافات الگ الگ مرحلوں میں ہوتے رہے ہیں، جو عام بات ہے، لیکن خبر رساں ایجنسیوں نے بتایا ہے کہ چندریان کی کامیابی کے لیے خصوصی نماز کی ادائیگی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں، دعا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ صرف دعا ہی کی گئی تھی۔ ناظرین، چندریان ملک کی ترقی کا ایک اہم حصہ مانا جا رہا ہے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کی ترقی و فلاح بہبودی کے تعلق سے مسلمانوں کو فکر مند بھی رہنا چاہیے اور ملک کی ترقی کے برابر کے حصے دار بھی ہونا چاہیے۔ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ حد سے بڑھ کر اپنے آپ کو وطن پرست یا محب وطن ثابت کرنے کی کوشش میں مستقل لگا ہوا ہے۔ بات یوم جمہوریہ کی ہو یا پھر یوم آزادی کی، اس موقع پر مسلمان بہت زیادہ محب وطن ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے آپ کو محب وطن کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ حب الوطنی کا جذبہ ہر شہری میں ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف 15 اگست اور 26 جنوری کو ہی اپنے وطن سے محبت کرنے والے دکھائیں، بلکہ حب الوطنی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کا کردار اس قدر بہتر ہونا چاہیے کہ غیر یہ تسلیم کریں کہ مسلمان اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور اس ملک کی ترقی کی خاطر ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ اس ملک کے لیے مسلمانوں کی قربانی کا تذکرہ جب کیا جاتا ہے تو جنگ آزادی میں شہید ہونے والے اور جنگ آزادی کے لیے قربانیاں دینے والے مسلمانوں کی لمبی فہرست ہم پیش کرتے ہیں اور ان کے کردار کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی طرف سے کیا پیش رفت اس ملک کے لیے ہوئی ہیں، اس کی مثالیں قائم کرنے کے لیے ملک کے مسلمان تیار نہیں ہیں۔ اکثریت میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمان پیچھے ہیں، عدالتوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کم ہے، ہمارے نامور وکلاء و جج عدالتوں سے غائب ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا شعبہ خالی ہے، اکنامکس اور پولیٹکس میں ہماری بے معیاری نمائندگی ہے، میڈیا میں مسلمان نہ کے برابر ہیں، اور جو مسلمان میڈیا میں ہے بھی ان مسلمانوں کی حیثیت گھر کی مرغی دال برابر کی ہے۔ ان تمام شعبوں میں مسلمانوں کو اپنے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ رہی بات خصوصی نماز یا دعا کی، تو ملک میں پچھلے 2-3 عشروں سے جو مسلمانوں کی حالت ہے، ان حالت پر شاید ہی اب تک کے اجتماعی دعاؤں یا نفل نمازوں کی تلقین کی گئی ہو یا اس کا اہتمام کیا گیا ہو۔ ملک میں کئی مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان شہیدوں کے اہل خانہ کی مدد کے لیے اجتماعی امداد کا سلسلہ بھی نہیں ہے۔ اگر مسلمان ان معاملات پر بھی غور کرتے ہیں اور مسلم دانشوران و اہل علم ان امور پر بھی اپنی زبانوں کو جنبش دیتے ہیں اور عملی طور پر حرکت میں آتے ہیں، تو یقیناً اس ملک کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار نمایاں ہوگا۔ ایک شہید کے گھر والوں کو سارے ملک کے مسلمان ساتھ دیں گے تو غیروں میں بھی یہ پیغام ضرور پہنچے گا کہ اس ملک کے مسلمان صرف دعا ہی نہیں، وقت پڑنے پر اپنوں کی مدد کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ صرف مدد ہی نہیں بلکہ مختلف شعبوں میں ان کی نمائندگی بھی مضبوط ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ملک میں ہمارے مسلمانوں کا ایک مرتبہ پھر کردار جو ہے تو کچھ سالوں پرانا والا ہو سکتا ہے۔ خیر ناظرین، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔